بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے پھٹکری کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر 10 منٹ تک رگڑیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو الرجی ہو جائے وہ لسی کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے آپ کی الرجی اور زیادہ ہو جائے گی۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل 1 پاؤ بادام کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، بدن کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے موچ والی جگہ پر ٹکور کریں، درد میں افاقہ ہوگا۔ اگر معدے کا مسئلہ ہو یا بھوک نہ لگتی ہو تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کریں، یہ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے، یہ جلد ہضم ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھایا کریں، اس سے گیس اور بد ہضمی جیسی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ سر کے بالوں میں دہی لگا لینے سے بال چمک اٹھیں گے اور خشکی دور ہوگی۔ کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگا لینے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا لیں۔ بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کے لیے دالوں کا استعمال کریں۔ لٹکی ہوئی اور جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال کریں، انار کا استعمال جھریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل ناک میں ڈال دیا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ جامن کا استعمال دانتوں میں ہونے والی خرابی اور منہ سے آنے والی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ ہاتھوں پر اگر کبھی سیاہی کا داغ لگ جائے تو لیموں کا رس رگڑنے سے داغ ختم ہو جائیں گے۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا جوس پی لینا مفید ہے۔ جگر کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو پھلوں کا رس زیادہ استعمال کرو۔ چائے کے نصف چمچ کے برابر کھیرے کا رس نکالیں اور اتنا ہی عرق گلاب اور گلیسرین ملا لیں، ان تینوں کو ملا کر لگانے سے چہرے کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری ہو یا خون کی کمی، منکی سیاہ، مصری، آلو بخارا اور انجیر سب چیزیں 10-10 تولہ لے کر سب کو پیس کر 8 خوراکیں بنا لیں۔ ایک خوراک رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نتھار کر خالی پیٹ پی لیں۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے پرہیز کرو، اس سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ اگر کان میں درد رہتا ہو تو روغن زیتون اور دیسی انڈے کی سفیدی ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈال لیں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ جہاں زخم ہو اس پر برف رکھ دیں، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ ناخنوں پر ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ سر پر گرم گھی کی مالش کرنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان کے ہونے کی علامت ہے۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چند دنوں میں چہرہ گورا اور سفید ہو جائے گا۔ شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری قریب نہیں آتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دالوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے، جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے پھٹکری کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر 10 منٹ تک رگڑیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ پیٹ کی گیس اور قبض وغیرہ میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ کو اپنی آنکھوں پر مسل دو، نیند جلدی آ جائے گی۔ آدھے سر کے درد کا مسئلہ ہو تو جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ رات کو زیادہ چاولوں کا استعمال ترک کر دیں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ نہار منہ 1 لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہوتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہوتا ہے اور گندم کی روٹی کے استعمال سے معدہ مضبوط۔ بخار جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔
کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اگر کسی کا حصہ جل جائے تو اس پر برف کے ٹکڑے سے مالش کرنے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ آنکھوں میں درد ہو یا کمزور ہو نظر تو مریض کو لمبا سجدہ کرواؤ۔ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔